کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ خواتین بولتی بھی ہیں نا تو ہر لفظ دل میں اتر جاتا ہے. جب وہ بات کرتی ہیں تو ماحول سنبھل جاتا ہے. رشتہ دار خاموشی سے سنتے ہیں اور دل سے ان کے فین ہو جاتے ہیں. آخر وہ کیا راز ہیں، کیا وہ ٹیکنیکس، کیا وہ اصول اپناتی ہیں جو ان کی زبان کو اتنا بااثر بناتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ عورت اگر گفتگو میں چالاکی، دانائی اور حکمت شامل کر لینا تو کیسے وہ ہر رشتے کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہے. So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. الحمدللہ. سب سے پہلے نمبر پہ نا الفاظ کا انتخاب. عورت کی زبان سے نکلے ہر لفظ نعمت یا زحمت. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زخم تو وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے گئے زخم عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں. عورت کی گفتگو اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ عورت کی شخصیت کیسی ہے. اس کی زبان کا جو استعمال ہے نا اس کی ذہن کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے. ایک عورت جب نرم اور مہذب الفاظ کا انتخاب کرتی ہے نا تو وہ نہ صرف اس کی بات کو اثر انداز بناتے ہیں بلکہ سننے والا اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں بار بار قول معروف یعنی مہذب، شائستہ اور بھلے انداز سے بات کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان سے بھلی بات کہو. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کا نرم اور شائستہ استعمال کسی کو عزت دینے جیسا ہے. اور فرض کریں آپ ایک جیسے عام گھریلو مثال لیتے ہیں کہ جیسے ایک خاتون اپنی نند سے بات کر رہی ہے. نند نے نئے کپڑے خریدے اور خاتون چاہے دل سے خوش نہ بھی ہونا لیکن اگر وہ کہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا انتخاب کیا آپ نے، آپ پر بہت جچ رہے ہیں، تو یہ الفاظ ایک تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں. اسی کے برعکس اگر وہ طنزیہ کہے اچھے ہیں بس تھوڑے زیادہ شوق ہیں آپ کی عمر کے حساب سے، تو یہ جو ایک جملہ ہے نا دل میں کانٹے کی طرح چبھ سکتا ہے اور رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے. یاد رکھیں بات وہی ہوتی ہے بس انداز فرق ہوتا ہے اور یہ انداز جو ہے نا یہی تعلق کو بناتا یا بگاڑتا ہے. کہتے ہیں نا اثر بات میں نہیں ہوتا، کہنے والے کی زبان میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے لہجے میں ہوتا ہے کہ وہ سیم بات کس انداز میں کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز ایسا دل نشین تھا کہ دشمن بھی متاثر ہو جاتے تھے. آپ کے لہجے میں نرمی، الفاظ میں پاکیزگی اور جملوں میں محبت ہوا کرتی تھی. آپ کی سنت یہی ہے کہ انسانوں سے محبت سے بات کرو، خاص طور پر رشتہ داروں سے. روزمرہ زندگی میں نا خواتین کو اکثر مختلف رویوں کا سامنا ہوتا ہے، جیسے نند یا بھابھی کا بدتمیزی سے جواب دینا، ساس کا طنز کرنا، شوہر کی بہن کا حسد یا حتیٰ کہ خود کے بچے اور شوہر کا تلخیہ لہجہ. ایسے میں اگر عورت اپنے الفاظ کا چناؤ درست کرے نا، اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو وہ نہ صرف اپنا وقار قائم رکھتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی یہ احساس دلاتی ہے کہ شرافت کس چیز کا نام ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو. یہ قول سدید صرف سچ ہی نہیں بلکہ سچ کے ساتھ نرمی، وقار اور حسن اخلاق بھی ہے. ایک عورت کی گفتگو نا اس کا زیور ہے. اگر وہ چالاکی سے اس زیور کو پہننا سیکھ جائے نا تو وہ نہ صرف رشتے سنور جاتے ہیں بلکہ وہ خود خاندان کی آنکھ کا تارا بن جاتی ہے. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، خاموشی کا ہنر، کم بول کر زیادہ جیتنے کا فن. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ خواتین بغیر کچھ کہے بھی دوسروں کو نا متاثر کر جاتی ہیں. وہ بولتی کم ہیں مگر جب بولتی ہیں نا تو ان کی بات کا اثر دل میں اتر جاتا ہے. ان کا سکون، ان کی خاموشی اور ان کا انداز رشتہ داروں کو نا سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کے اندر کچھ تو بعض خاص ہے. خاموشی جو ہے نا عورت کا ہتھیار بھی ہو سکتی ہے اور وقار بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسے سمجھداری سے استعمال کرے. بعض اوقات نا الفاظ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں جبکہ خاموشی وضاحت پیدا کرتی ہے. بولنا سب جانتے ہیں لیکن کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے یہ صرف ایک چالاک، سمجھدار اور ہوشیار عورت ہی جانتی ہے. سورۃ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں نا تو وہ سلام کہہ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں. یہ آیت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خاموشی اور نرم جواب دینا دراصل عقل مندی کی علامت ہے. روزمرہ زندگی میں نا خواتین کو اکثر رشتہ داروں کی طرف سے طنز، حسد یا تنگ نظری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر
اگر کوئی بھابھی آپ کی چالاکی پر تانا دینا کہ بہت ہوشیار بنتی ہو آج کل، تو جواب میں صرف مسکرا کر خاموش رہنا آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ اس خاموشی میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیول تک نہیں گر سکتی۔ اگر ساس بار بار تانے دے کر آپ کو کمزور کرنا چاہے نا، تو آپ ہر بار خاموشی سے سن لیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود شرمندہ ہونے لگتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی نا بدلہ بن جاتی ہے، جب آپ بغیر شور کیے، بغیر بحث کیے، اپنے وقار کے ساتھ چپ ہو جائیں، تو سامنے والا اپنی آواز کی باز گشت میں ہی گھبرا جاتا ہے اور یہ خاموشی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ ایک خاموشی کا فائدہ بہت ہوتا ہے خواتین کو۔ لوگ انہیں زیادہ سیریس لیتے ہیں، وہ دوسروں کی بات زیادہ غور سے سنتی ہیں، ان کا مشورہ نا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور پھر وہ کم بولتی ہیں تو غلطیاں بھی کم کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خاموشی ایمان کی علامت ہے۔ صرف بولنا ہی کافی نہیں، بلکہ ہر بولنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ خاموشی جو ہے نا، یہ بزدلی نہیں ہوتی، حکمت ہوتی ہے۔ خاموش عورت بے اثر نہیں بلکہ با اثر ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ کے سسرال میں کسی تقریب میں سب خواتین آپ کی خاموشی کو آپ کا گھمنڈ یا آپ کو مغرور سمجھتی ہیں، مگر آپ نہ شکایت کرتی ہیں نہ جواب دیتی ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھتی ہیں۔ کچھ وقت بعد نا وہی لوگ آپ کی سنجیدگی، وقار اور تمیز کی تعریف کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے خاموشی سے اپنا کردار بلند رکھا۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، دوسروں کو اہمیت دینا اور خود پسندی سے بچنا، دلوں میں جگہ بنانے کا ہنر۔ رشتے صرف رشتہ داروں سے نہیں بنتے، بلکہ تعلقات تو دلوں سے جڑتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو اہمیت دیتی ہیں نا، تو آپ ان کے دل میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ بات جو ہے نا، صرف الفاظ تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا رویہ، لہجہ، نظر انداز نہ کرنا، سب کی بات سن لینا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں تعاون دینا، سب کچھ اہم ہوتا ہے۔ اور ایک جو عورت کی پہچان ہوتی ہے نا، اس کی عزت دینے کی عادت سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف اپنی تعریفیں سنانے یا خود کو ہی بڑا ظاہر کرنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ بدقسمتی سے نا اکثر خواتین آج کل یہ غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ وہ دوسروں کو کمتر سمجھتی ہیں، اپنے بچوں، شوہر یا اپنے حالات پر فخر کرتی رہتی ہیں، جو کہ اللہ پاک کی دین ہے، اور دانستہ یا نادانستہ دوسرے رشتہ داروں کی بے عزتی کر دیتی ہیں۔ ان کا یہ رویہ جو ہے نا، دلوں کو توڑتا ہے اور تعلقات میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ حجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہو۔ یہ آیت نہ صرف مذاق اڑانے سے نہیں روکتی، بلکہ یہ جو ہے نا، یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کو کم تر سمجھنا ممنوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل عزت تو اللہ کے نزدیک ہے، نہ کہ دنیاوی معیار پر۔ تو دوسروں کو اہمیت کیسے دی جائے؟ دوسروں کی بات سنیں غور سے، رشتہ داری کی باتوں کو نا غور سے سنیں، درمیان میں نہ کاٹیں، ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیں۔ ایک خاتون جب دوسرے کی تکلیف کو سن کر ہمدردی سے صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ پاک آسانی پیدا کرے، تو وہ الفاظ دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی کزن اچھی نوکری پا لے یا کوئی دیورانی اچھی کھیر پکا لے تو تعریف کریں، یہ نہ سوچیں کہ اس کی تعریف سے میری اہمیت کم ہو جائے گی، بلکہ سمجھیں کہ دوسروں کو عزت دینا آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے۔ اکثر خواتین ایک دوسرے سے موازنہ کرتی ہیں کہ میرا بیٹا زیادہ قابل ہے، ہماری گاڑی نہیں ہے، میں تم سے بہتر کپڑے پہنتی ہوں۔ اس طرح کے جملے نا لوگوں کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک جو عقل مند عورت ہوتی ہے نا، وہ جانتی ہے کہ عزت دوسروں کو اٹھانے سے بڑھتی ہے، نہ کہ نیچا دکھانے سے۔ اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہے یا کسی کو دعوت میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو بڑھ کر ساتھ دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے نا، آپ کو دوسروں کے دلوں کا حکمران بنا دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک خالہ آپ کے ہر کام پر تنقید کرتی ہے، لیکن ایک دن وہ بیمار ہو جاتی ہیں، آپ چاہیں تو نظر انداز بھی کر سکتی ہیں، مگر اگر آپ جا کر ان کی مزاج پرسی کریں، ان کے لیے دعا کریں، تو وہ دل سے آپ کا احترام کرے گی۔ ایسی خواتین کو لوگ کبھی نہیں بھولتے جو دوسروں کے غم میں شریک ہوں، جو بڑے پن بن کر نہ جھکنا جانتی ہوں اور جو خود نمائی سے دور ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ بہتر ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بڑائی دوسروں کی خدمت، محبت اور عزت میں ہے۔ خود کو بڑا سمجھنے سے نا آپ تنہا ہو جائیں گی، اکیلی رہ جائیں گی، لیکن دوسروں کو بڑا سمجھنے سے آپ دلوں میں جگہ بنا پائیں گی۔ جو عاجزی ہے نا، یہ عورت کا زیور ہے۔
جو عورت دوسروں کو عزت دیتی ہے نا، لوگ خود بخود اس کو عزت دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، چہرے کے تاثرات سے محبت اور اپنائیت کا پیغام دینا، یعنی کہ نو وربل کمیونیکیشن۔ اس کی طاقت کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ خواتین صرف مسکرا کر یا ایک پرخلوص نظر ڈال کر دل جیت لیتی ہیں دوسروں کے۔ کچھ لوگ نا شاید زیادہ بات نہ کریں، لیکن ان کے چہرے کا سکون، آنکھوں کی چمک اور موجودگی ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا نا سکون محسوس کرتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو پرسکون چہرہ ہوتا ہے، آنکھوں میں ان کے چمک ہوتی ہے اور بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوں گے نا، خاموش بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کو ایک عجیب طرح کا سکون ہوگا، آپ اٹریکٹ ہوں گے ان کی طرف۔ یہ ہوتی ہے نو وربل کمیونیکیشن، یعنی بغیر بولے بات کرنا۔ اسلام ہمیں نہ صرف زبان کی پاکیزگی نہیں سکھاتا، بلکہ چہرے کے نرم اور شفیق انداز سے محبت بانٹنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ایک اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا ہو۔ یعنی خوش اخلاق گفتگو کی تعریف ہو رہی ہے یہاں، اور خوش اخلاقی صرف زبان سے نہیں بلکہ چہرے کے اظہار سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک سادہ خلوص سے بھری مسکراہٹ اکثر تلخ رشتوں کو مٹھاس دے دیتی ہے۔ جب آپ اپنے دیور، نند یا چچی سے ملیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہونا، تو وہ خود کو اپنائیت کے دائرے میں محسوس کرتے ہیں، ان کو اپنا اپنا محسوس ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بات کرنا، آپ کے ساتھ بیٹھنا۔ آنکھوں کا خلوص، سچ بولتی آنکھیں۔ جو 93% کمیونیکیشن کا اثر ہے نا، الفاظ سے زیادہ آپ کی باڈی لینگویج اور تاثرات پر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو دیکھ کر ہلکی سی اسبات کی جنبش دیتی ہیں نا، یعنی کہ جیسے سر ہلکا سا ہم ہلا دیتے ہیں نا کسی کی بات سن کر، کسی کو دیکھ کر یا پوری توجہ سے دیکھ کر سنتی ہیں، تو سامنے والا آپ سے جڑ جاتا ہے۔ اکثر خواتین بات کرتے وقت ہاتھ ہلا کر یا جھک کر بات کرتی ہیں، تو اس سے بھی نا محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون بات کرتے ہوئے بار بار موبائل دیکھے یا منہ بنائے تو رشتہ دار بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک ہمیشہ ملنے والے کو مکمل توجہ سے دیکھتے، مسکراتے اور اپنا چہرہ پوری طرح ان کی طرف کرتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بات صرف کرنے کی نہیں، انداز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک خاتون سسرال جا کر ہر بار چہرے پر غصہ یا پریشانی کا اظہار کرے یا بے رخی سے ملے، تو لوگ اس سے نا دور ہونے لگتے ہیں۔ اکثر میں نے گھروں میں عورتوں کو دیکھا ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، وہ عجیب قسم کا نا ریئیکشن دے رہی ہوتی ہیں، وہ یعنی کہ اپنی باڈی لینگویج سے ہی یا چہرے پر غصے کا یا پریشانی کا اظہار کرتی ہیں، ہر وقت الجھی ہوئی اور پریشان سی دکھائی دیتی ہیں۔ تو پھر لوگ نا ایسی عورتوں سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ جبکہ اگر وہی خاتون اپنے چہرے پر نرمی، ہلکی سی مسکراہٹ یا آنکھوں میں محبت لائے، تو وہ لوگ جو اسے دور تھے نا، وہ بھی اس کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ زبان سے بات کرنا تو سب سیکھ لیتے ہیں، لیکن چہرے سے محبت دکھانا، دل سے اپنائیت بانٹنا، یہ وہ ہنر ہیں جو آپ کو لاکھوں میں ممتاز بناتا ہے۔ اور آپ کا چہرہ خاموش زبان ہے جو آپ کے دل کا حال بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کے تاثرات میں اخلاص ہوگا نا، تو رشتہ دار صرف آپ سے متاثر ہی نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، الفاظ کا چناؤ اور لہجے کی نرمی گفتگو میں جادو جگائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے الفاظ صرف ہوا میں نہیں جاتے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں یا پھر زخم بنا جاتے ہیں؟ جس طرح ایک بہت سیدھا سا چاقو جو کٹ ہی نہیں کرتا، آپ پھل کاٹنے لگیں گی نا تو پھل کاٹنے کی بجائے اسے مسح کر دیتا ہے، پھل کو ہی خراب کر دیتا ہے۔ اور اس طرح کڑوے الفاظ کسی رشتے کو تباہ کر دیتے ہیں، چاہے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ ایک باشعور، چالاک اور سمجھدار عورت بننے کے لیے الفاظ کا چناؤ اور لہجے کی نرمی جو ہے نا، ایسے ہتھیار ہیں جو بغیر لڑے بھی آپ کو جتوا سکتے ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو جو ہے نا، نہ صرف آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرنے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور میرے بندوں سے کہو کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ یہ حکم صرف دوستوں یا اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص سے گفتگو میں حسن اخلاق اور نرمی اپنانے کی تعلیم ہے۔ جیسے آپ ایک ہی جملہ 2 انداز میں بول سکتی ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے نا، لیٹ آتا ہے محفل میں یا آپ کے گھر آتا ہے، کسی نے آپ کو ٹائم دیا ہوا، آپ ایک ہی جملہ 2 انداز میں بول سکتی ہیں۔ جیسے، کیا آپ ابھی آئیں؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ ایسے کہیں گے، تمہیں اب خیال آیا آنے کا؟
तो दोनों का मतलब तो एक जैसा ही है, पता है कि वो लेट ही आया है, मगर जो दूसरा जुमला है ना रिश्ते को बिगाड़ने का ज़रिया बन सकता है। इसीलिए सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उनका पेश करने का लहजा असल ताकत रखता है। जो सिर्फ 7% असर जो होता है ना अल्फाज से होता है, इंसान की जो ज़बान से अल्फाज अदा होते हैं ना 7% उनका असर होता है, और 38% लहजे का असर होता है, और 55% चेहरे के तासुरात का। जो चालाक और समझदार ख़वातीन होती हैं ना कभी भी जज्बात में आकर अपनी ज़बान को बेलगाम नहीं छोड़ती, अपनी ज़बान को काबू में रखती हैं। वो जानती हैं कि वक़्त पर मुनासिब अल्फाज के साथ बात करना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन ना तान करने वाला होता है, ना लानत करने वाला, ना फहश को, ना बदजुबान। सवालात में नरमी लेकर आएँ, जैसे क्या आपको ये बेहतर लगा, बजाय इसके कि आप ये कहें आपने गलत किया। कभी बराह रास्त इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि कह दें हम सब से कभी ना कभी कोई गलती हो ही जाती है, कोई बात नहीं अगर आपसे गलती हो गई तो। बच्चों और शोहर से भी एहतराम से बात करें, तब ख़ानदान में मोहब्बत का माहौल बनता है। अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहती हैं ना तो सिर्फ बात करना नहीं, खूबसूरत अंदाज में बात करना सीखें। अब आते हैं छठे पॉइंट की तरफ, सुनने का फ़न। खामोश रहकर भी दिलों में घर बनाएं। अक्सर ख़वातीन ये समझती हैं कि गुफ्तगू में सिर्फ बोलने की सलाहियत ही अहम है, लेकिन हकीकत ये है कि खामोशी और तवज्जो से सुनना बोलने से कहीं ज़्यादा असरअंदाज होता है। एक चालाक, समझदार और बाअसर औरत की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह बोलने से ज़्यादा सुनने पर तवज्जो देती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, वो लोग जो बात सुनते हैं फिर उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ये आयत हमें ये सिखाती है कि बात सुनना और गौर से सुनना, फिर इसका बेहतरीन पहलू अपनाना अल्लाह ताला को महबूब अमल है। यानी कि जो औरत गौर से सुनती है वो ना सिर्फ अपनी समझदारी का सबूत देती है बल्कि लोगों का एतमाद भी जीत लेती है। लोग उन अफराद के साथ ज़्यादा जुड़ाव या ज़्यादा ताल्लुक़ महसूस करते हैं जो इन्हें गैर जानबदारी से सुनने का मौका देते हैं। यानी अगर कोई किसी को आप दिल से सुनेगी ना, बग़ैर बीच में टोके या बग़ैर तनकीद किए, तो सामने वाला आपसे करीब हो जाएगा, चाहे वो आपका मुखालफ ही क्यों ना हो। खामोशी से सुनना, दूसरों की बात मुकम्मल होने देना, उनकी आंखों में आंखें डालकर गौर से देखना, ये सब एक आला शख्सियत की निशानियां हैं। इससे ना जो सुनने का फ़न सीख लेना, फिर लोग उन पर भरोसा करने लगते हैं, फिर आपको राजदार समझा जाता है, आपका एहतराम दिल से किया जाता है, फिर आप रिश्तों को संवारने में कामयाब हो जाती हैं। घर की एक औरत जिसका मजाज है सबकी बात सुनो, फिर नरमी से जवाब दो। जब बच्चे अपनी शिकायत लेकर आते हैं ना ऐसी औरत के पास, वो फ़ौरन जवाब नहीं देती, डांट नहीं देती बच्चों को, बल्कि पूरी तवज्जो से बात सुनती है। शौहर दिन भर की थकन लेकर घर आए ना तो वो फ़ोन पर मसरूफ़ नहीं रहती, बल्कि सारी तवज्जो से उसके अल्फाज, चेहरे और जज्बात को पढ़ती है। ऐसी औरत सिर्फ एक बीवी या माँ नहीं होती बल्कि एक सुकून का घर बन जाती है। किसी की बात सुनने से ना आपको उसके मजाज, सोच और इरादे का अंदाज़ा होता है। खामोश रहकर सुनने से आपके अल्फाज का वज़न भी बढ़ जाता है। खामोश औरत को कोई आसान नहीं समझता बल्कि लोग उससे मोहतात रहते हैं। आपका तहम्मुल, मजाज, रवैया दूसरों को भी नरम कर देता है। याद रखें, खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। जो औरत खामोशी से सुनती है ना वो दरअसल जज्बात, रिश्तों और मौक़ों को काबू में रखती है। अब आते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, रिश्तेदारों को अहमियत देना, अपनी बात मनवाने का चालाक राज। अक्सर ख़वातीन इस बात की शिकायत करती हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है, हमारी राय को अहमियत नहीं दी जाती, या हम जो कहें उस पर अमल नहीं किया जाता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ बात मनवाना ही काफ़ी नहीं होता? असल कमाल तो ये है कि लोग खुशी से आपकी बात मानें, दिल से सुने और आपकी कदर करें। और ये तभी मुमकिन होता है जब आप दूसरों को अहमियत देखने का फ़न सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो औरत दूसरों को इज़्ज़त देती है ना वो खुद भी बाइज़्ज़त हो जाती है। यही खूबसूरती हमें रिश्तों से सलूक में अपनाना चाहिए। अगर आप किसी को इज़्ज़त देंगी ना, उसकी राय को सुनेंगी, तो वो भी आपकी बात को अहमियत देगा। यानी अगर आप चाहती हैं ना कि रिश्तेदार आपको सुने, तो पहले उनकी इज़्ज़त करें, उनकी बात को अहमियत दें। ये इंसानी फितरत है। जो ख़ुद को अहम समझेगा वो आपकी बात को संजीदगी से लेगा। फ़र्ज़ करें आपकी नंद किसी बात पर अख्तलाफ़ करती है आपसे,
اگر آپ فوراً اسے رد کر دیں گی نا تو پھر وہ ضد میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ آپ کی رائے دلچسپ ہے اور میں اسے سنجیدگی سے سن رہی ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی سوچ بھی شیئر کروں، تو یقین جانیے وہ نہ صرف آپ کی بات سن لے گی بلکہ آپ کو سمجھدار بھی سمجھے گی. اسی طرح اگر آپ کے دیور یا جیٹھ آپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ان پر تنقید کرنے کے بجائے ان کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے نرمی سے اپنی رائے دیں. یہی چالاکی ہے. اہمیت دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا نام لے کر بات کریں. ہر شخص کو نا اچھا لگتا ہے جب اس کا نام پکارا جاتا ہے. تو مشورہ مانگیں. کسی کو مشورے کے قابل سمجھنا اس کی عزت ہے. انسان خود کو عزت کے قابل سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے کسی قابل سمجھا تو مجھ سے مشورہ مانگا. تعریف کریں. سچی تعریف جیسے آپ نے بہت اچھا انتظام کیا دل جیت لیتی ہے. چھوٹے چھوٹے تحفے دیں. ایک چھوٹا سا تحفہ جیسے کوئی پسندیدہ کھانے کی چیز دلوں میں گھر بنا دیتی ہے. ان کی دعاؤں کی قدر کریں. اگر کوئی آپ کے لیے دعا کرے تو جواب میں کہیں آپ کی دعا میرے لیے بہت قیمتی ہے. یاد رکھیں نرمی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا اور چالاکی کا مطلب ہمیشہ مکاری نہیں ہوتا. ایک ہوشیار عورت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو اس قدر اہم محسوس کرائے کہ وہ خود بخود اس کی بات ماننے لگیں. اب آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف. بات کرنے کے انداز میں نرمی. سخت جملے بھی محبت سے کہیں. عورت کے بولنے کا انداز اس کے رشتوں کا آئینہ ہوتا ہے. ایک نرم لہجہ، ایک محبت بھرا جملہ کڑوی بات کو بھی نا شہد بنا دیتا ہے. لیکن افسوس کہ بعض خواتین نا اپنی بات درست ہونے کے باوجود اتنے سخت لہجے میں کہہ دیتی ہیں کہ یوں دوسروں کے دلوں کو زخمی کر بیٹھتی ہیں. اگر وہی بات طریقے کے ساتھ نرم لہجے میں کہی جائے تو وہ بات زیادہ اثر رکھتی ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ رشتہ دار نہ صرف آپ کی بات سنیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں تو آپ کو اپنے لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں محبت پیدا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھیجتے ہوئے فرمایا پھر اس سے نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. سوچئے اگر فرعون جیسے جابر سے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں، شوہر، سسرال اور دوستوں سے کس قدر محبت سے بات کرنی چاہیے. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے نا صرف 7% الفاظ کا اثر ہوتا ہے انسان پہ اور 38% آپ کے ٹون کا یعنی کہ آپ کے لہجے کا اور 55% آپ کی باڈی لینگویج کا. یعنی آپ جو کہتے ہیں نا وہ اہم نہیں، آپ کس انداز میں بات کرتے ہیں وہ سب کچھ ہے. اگر آپ غصے، طنز یا تلخی سے بات کریں گی نا تو آپ کی سچائی بھی کسی کو اچھی نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ محبت، نرمی اور عزت سے بات کریں گی نا تو آپ کی کڑوی بات بھی لوگ پی جائیں گے. فرض کریں آپ کی نند بار بار آپ کی چیزیں استعمال کرتی ہے اور آپ کو غصہ آتا ہے. آپ اب 2 انداز ہو سکتے ہیں کہ آپ سخت لہجہ استعمال کریں، آپ کو کبھی اجازت لینا نہیں آتی، ہر بار میری چیزوں کیوں اٹھاتی ہیں. یا نرم لہجے میں آپ کہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میری چیزیں پسند ہیں لیکن اگر آپ پہلے پوچھ لیا کریں تو مجھے اچھا لگے گا. دونوں میں فرق دیکھیے. پہلی بات رشتے کو توڑ دیتی ہے اور دوسری بات محبت میں لپٹی ہوئی ہے جو رشتے کو اور مضبوط کر دیتی ہے. حکمت عملی. سخت بات کو نرم بنانے کے طریقے. پہلے تعریف کریں پھر تنبیہ. آپ بہت سمجھدار ہیں اسی لیے مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ بات سمجھیں گی. دوسرے نمبر پہ میں سے بات شروع کریں، تم سے نہیں. مجھے یوں محسوس ہوا کہنے سے بات ذاتی حملہ نہیں لگتی، لیکن یہ نہ کہیں کہ تم نے ایسے کیا. آپ اپنے سے بات شروع کریں، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے. ٹھیک ہے. مسکراہٹ کے ساتھ کہیں. اگر آپ کا چہرہ سخت ہوگا نا تو نرم الفاظ بھی تلخ لگیں گے سامنے والے کو. خاموشی کے بعد بولیں. اگر غصہ آ رہا ہے نا پہلے تھوڑی خاموشی اختیار کریں اور جب دل نرم ہو جائے، جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تب بات کریں. زبان میں اگر شہد ہو نا تو زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر لہجہ ہی زہریلا ہو تو میٹھے الفاظ بھی تکلیف دے جاتے ہیں. عورت کا اصل حسن اس کے بولنے کے انداز میں ہے. اگر آپ اپنی بات دل میں اتارنا چاہتی ہیں نا تو بات محبت سے کہیں، نرمی سے کہیں. کیوں؟ کیونکہ نرمی سے کہی گئی بات فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں اور دل بھی اس سے دیر تک یاد رکھتے ہیں. اب آتے ہیں 9ویں پوائنٹ کی طرف. مشورہ دینے کا چالاک انداز. نصیحت کو نفسیاتی انداز سے قابل قبول بنائیں. مشورہ دینا بھی نا ایک فن ہے اور یہ فن اگر چالاکی، نرمی اور ذہانت کے ساتھ استعمال کیا جائے نا
تو دوسروں کو نہ صرف آپ کی بات قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے بلکہ وہ دل سے آپ کی عزت بھی کرتے ہیں۔ اکثر خواتین نا نیت اچھی رکھتی ہیں، چاہتی ہیں کہ سامنے والا صحیح راستہ اختیار کریں، لیکن ان کا انداز نصیحت کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان برا مان جاتا ہے یا ضد پر آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نصیحت کا غلط وقت، غلط انداز اور غلط لہجہ اچھے مشورے کو بھی کڑوا بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف سچ بولنا ہی کافی نہیں، اسے دانائی، نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ مشورہ قبول کیسے کرتے ہیں۔ یعنی لوگ تبدیلی کے خلاف نہیں ہوتے، وہ صرف زبردستی تبدیلی سے چڑھتے ہیں۔ جب آپ کسی کو براہ راست تم غلط ہو کہتی ہیں نا، تو اس کا ذہن فوری دفاعی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ انداز اپنائیں گی نا کہ اگر آپ یوں کریں تو آپ کا فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے، تو دوسرا شخص پھر آپ کی بات غور سے سنے گا بھی اور اس کو رد بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ فوراً کہیں گے نا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو پھر وہ فوراً دفاعی موڈ میں آ جائے گا کہ نہیں میں نے یہ غلط نہیں کیا، ایسے ہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ انداز اپنائیں گی نا کہ اگر آپ ایسا کرتی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا، تو اس سے پھر اس کو خوشی بھی ہوگی اور وہ آپ کی بات غور سے سنے گا۔ فرض کریں آپ کی بہو جو ہے نا موبائل پر بہت زیادہ وقت گزارتی ہے اور آپ اسے سمجھانا چاہتی ہیں، سیدھا کہنے پر وہ برا مانے گی، سارا دن فون پہ بیٹھی رہتی ہو، گھر کے کام کب کرو گی۔ اب یہ بات کتنی ہی سچ کیوں نہ ہو، دل کو لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے یوں کہیں نا، بیٹا میں جانتی ہوں تمہیں اپنے دوستوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر تم تھوڑا وقت مجھے بھی دے دو گی تو میں بھی بہت خوش ہو جاؤں گی۔ یہی بات نرمی اور مشورے کے لبادے میں اثر انگیز بن جاتی ہے۔ تو سوال کی صورت میں بات کریں، بجائے یہ کہنے کہ تم غلط کر رہی ہو، پوچھیں کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس طرح کرنے سے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ جب میں تمہاری عمر میں تھی نا تو میں نے بھی یہی غلطی کی تھی، لیکن بعد میں بہت پچھتاوا ہوا۔ یعنی کہ ذاتی تجربے کی طور پر بات کریں، وقت کا انتخاب کریں، نصیحت اس وقت کریں جب دوسرا ذہنی طور پر سننے کے لیے تیار ہو، مثال کے طور پر کھانے کے وقت یا کسی خوشگوار لمحے میں۔ اس کے بعد پہلے اعتماد حاصل کریں پھر بات کریں، مجھے تمہاری رائے بہت پسند ہے، ایک بات تھی اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ مشورے کو تحفے کی طرح پیش کریں، احسان نہیں بنائیں، ایک چھوٹا سا خیال تھا دل میں، شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اچھا، اگر کوئی دوست بار بار مایوس باتیں کرتی ہے نا تو آپ سختی سے نہ کہیں تم ہر وقت منفی کیوں سوچتی ہو، بلکہ کہیں تم میں بہت سی خوبیاں ہیں، اگر تم مثبت چیزوں پر دھیان دو نا تو تم بہت خوش رہ سکتی ہو، میں بھی یہی سیکھ رہی ہوں۔ یہ انداز نہ صرف اس کے دل کو چھوئے گا بلکہ بات اثر کرے گی اس کے دل پر۔ مشورہ دینا جو ہے نا یہ عبادت ہے، لیکن اگر اس میں نرمی، حکمت اور چالاکی نہ ہو تو یہ نیکی بھی دشمنی بن جاتی ہے۔ عورت جب چالاکی سے اور محبت سے کسی کو سمجھاتی ہے نا تو وہ صرف بات نہیں کرتی، وہ دل میں گھر کر لیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں نا تو نصیحت کو زبردستی نہیں بلکہ ذہانت سے پیش کریں۔ اب آتے ہیں آخری 10ویں پوائنٹ کی طرف، اپنی خاموشی کو ہتھیار بنائیں، کم بول کر زیادہ اثر ڈالیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض لوگ نا بہت زیادہ بولتے ہوئے بھی اثر چھوڑنے میں ناکام رہ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تھوڑے سے الفاظ میں اپنی بات اتنی قوت سے پہنچا دیتے ہیں کہ دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ یہی وہ صلاحیت ہے جسے ہم خاموشی کا ہتھیار کہتے ہیں۔ خواتین اگر یہ فن سیکھ لینا کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے تو وہ نہ صرف رشتہ داروں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں بلکہ ان کے لیے عزت اور قدر میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور بندے میں سے تھوڑے ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہاں شکر گزاری کے ساتھ تھوڑا بولنا اور دل سے بات کرنا مراد ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو اچھا کہے یا خاموش رہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یعنی سننا احترام کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ جب آپ کم بولیں نا اور زیادہ سنیں گی تو لوگ آپ کو سنجیدہ لیں گے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی اور آپ کی باتوں کا وزن بڑھے گا۔ فرض کریں آپ کے شوہر یا والدین آپ کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، اگر آپ پر ہر بات پر زیادہ بولیں گی نا تو وہ نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ضروری باتوں پر کم اور معنی خیز بات کریں تو ان کی توجہ آپ کی طرف خود بخود مرکوز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی جھگڑا ہو تو خاموشی اختیار کریں اور مناسب وقت پر نرم لہجے میں بات کریں
ایسا کرنے سے نا لوگ آپ کی زیادہ بات غور سے سنیں گے۔ کسی بھی بات کو فوراً نہ بولیں، پہلے دل و دماغ میں پرکھ لیں پھر سوچ کر بولیں۔ غصے میں زیادہ بولنے سے نقصان ہوتا ہے، خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ غصے میں بولنے سے ذرا گریز کریں۔ بولنے سے پہلے سنیں، دوسروں کی بات کو غور سے سنیں، پھر مناسب موقع پر بات کریں۔ صرف ضروری بات کریں، غیر ضروری گفتگو سے بچیں تاکہ آپ کی باتوں کا وزن رہے۔ خاموشی کا استعمال موقع کے مطابق کریں۔ کبھی کبھار نا خاموشی سے آپ دوسروں کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں اور یہ ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ کسی محفل میں اگر کوئی عورت زیادہ بولے نا تو لوگ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، مگر اگر وہ کم اور معنی خیز بات کرے تو ہر کوئی اس کی بات پر دھیان دیتا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار بھی اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ خاموشی بولنے کی طرح ضروری ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بولنے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی بات کو چھوٹے، نرم اور معنی خیز الفاظ میں کہیں نا اور کہیں غیر ضروری باتوں میں خاموش رہیں تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے اور آپ کی شخصیت کا جادو ہر دل پر چھا جائے گا۔ یاد رکھیں، بولنے کا فن بھی ہے اور خاموشی کا ہنر بھی۔ عورت جب دونوں میں توازن قائم کر لیتی ہے نا تو ہر رشتے میں کامیاب اور مقبول بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، گفتگو صرف زبان سے نہیں دل سے کی جاتی ہے۔ ایک عورت کی زبان اگر محبت، حکمت اور دانائی سے لبریز ہونا تو وہ رشتوں کو جوڑتی ہے، دلوں کو فتح کرتی ہے اور خاندان کی پہچان بن جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ لوگ آپ سے مشورہ لیں، آپ کے الفاظ کو سنبھال کر رکھیں، تو ان 10 طریقوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں، لوگ واقعی آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔